محترم حسنین رضا صاحب جو حضور تاج الشریعہ کا لکھا ہوا کلام بہت ہی خوبصورت ترنم خیز لہجے میں پیش کر رہے تھے، اور حضور تاج الشریعہ کا ایک شعر جو پیغام کی صورت میں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ اور حضور تاج الشریعہ کا یہ شعر کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ چراغ عشق نبی جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، چراغ عشق نبی جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کے زد سے اسے بچانا بچا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور تمام رشتے تمام ناطے جو ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں گے، تمام رشتے تمام ناطے جو ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، مدینے والے سے اپنا رشتہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، مدینے والے سے اپنا رشتہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور دور حاضر میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں، بدعقیدوں سے جا کے ملتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں، بدعقیدوں سے جا کے ملتے ہیں۔ ایسے ملاؤں سے بچو یارو جو وہابی کے رد سے چڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہابی کا رد ہوتا ہے تو ان کا سانسیں پھولنے لگتی ہے، ایسا لگ رہا ہے ان کے باپ دادا کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ ہمارے پیر و مرشد نے پیغام دیا کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ شہر سلطانپور کی بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب تو بلا تشریف رکھتے ہیں، بلا تمہید بلا تاخیر حضرت سے موتبانہ گزارش ہے کہ مسند خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے جواہر پاروں سے ہمارے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ اپنے اس عظیم رہنما کا استقبال آپ حضرات گرم جوشی سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مولا اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، میرے مولا اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے۔ جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام، سب کے چہرے کو خدا ایسے نشانی دے دے۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نشہد ان لا الہ الا ہوا ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ جمیعا، خصوصا منہم علی سیدنا ابی بکر الصدیق وعلی سیدنا عمر الفاروق وعلی سیدنا عثمان الغنی وعلی سیدنا علی المرتضی وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الشيطان للإنسان عدو مبين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔
امام عشق و محبت جسے آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، اپنے بھی کہتے ہیں، پرائے بھی کہتے ہیں، اپنے مسرور ہو کے کہتے ہیں، پرائے مجبور ہو کے کہتے ہیں۔ اگر جس دن وہ بھی مسرور ہو کے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ دیں گے، ایمان سے مشرف ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار۔ جب آپ حج میں تشریف لے گئے ہیں تو گنبد خضرا سامنے، کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اور یہ تمنا جو سجدے کی اعلیٰ حضرت کے اندر ہے، یہ اختراعی نہیں ہے، تخیلاتی نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ سے یہ مزاج ملا ہے۔ صحابہ نے بھی کہا تھا حضور سے کہ آپ کو سجدہ کریں گے، مگر مصرعے دیکھیں کیا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، کیا شاعری ہے کہ ایک مصرعے میں جذبہ تمنائے صحابہ پیش کرتے ہیں اور دوسرے مصرعے میں فتوی مصطفیٰ پیش کرتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ یہ تو ہوا ایک تمنا، اور یہی تمنا صحابہ نے کیا تھا، تو مصطفیٰ نے کیا فتویٰ دیا تھا، اب اعلیٰ حضرت اپنے کو وہ فتویٰ سنا رہے ہیں، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت جب حج پہ گئے تھے تو اردو کے ایک بہت بڑے ادیب دانشور بھی آئے تھے، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، کب کے ہیں کب ہیں کھڑے گنبد خضرا کے سامنے، کب ہیں کھڑے گنبد خضرا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے۔ نہیں، اس پہ سبحان اللہ نہ کریے، اعلیٰ حضرت نے کمنٹ کیا اس پہ، کہا ارے حد کر دیا آپ نے، یہ کوئی شاعری ہے؟ بہت سے لوگوں نے ان کی تعریف کیا اس شعر پر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا رے، کہا مجنوں، کہا لیلا، کیچے نسبت خاک را بعالم پاک۔ گنبد خضرا کو آپ نے خیمہ لیلا سے تشبیہ دیا، اور مصطفیٰ کے عاشقوں کو مجنوں، کیچے نسبت خاک را بعالم پاک۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا، کب کے کھڑے ہیں گنبد خضرا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یہ کہو بھائی، قدسی کھڑے ہیں، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ قدسی صفات ہو جاتا ہے، اور گنبد خضرا عرش معلا، بلکہ عرش معلا سے بھی افضل ہے۔ ہم حج پہ گئے تو سرکار کے روضے پرتنویر کی طرف ہاتھ باندھ کر دعا پڑھ رہے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے، تو ایک متوع آیا، اس نے میرا ہاتھ کھول دیا، کہا هذا الشرک، میں کہا لا لیس بالشرک، کہتا انت لا تعلم، آپ نہیں جانتے، میں نے کہا انا عالم منک فی العقیدہ۔ تو کہا ہنا، غلط عربی بولتے، ہنا ہنا کو ہنا، کہا ہنا، میں نے کہا لا، هذه القبة الخضراء کعبۃ الکعبہ، یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ تو پھر وہ چلا گیا۔ تو یہ پوزیشن ہے
اچھا ایک بات نوٹیبل ہے کہ سرکار کے روضے کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئی ہے، ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوئی ہے، شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، شرک کا فتویٰ لگاتا ہے۔ اور خانے کعبہ پہ میں نے دیکھا کہ لوگ اسے سر رکھے رہتے ہیں، کوئی مفتی فتویٰ نہیں لگاتا، کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، کوئی متوع نہیں آتا ہے۔ کیا معاذ اللہ کعبہ خدا ہے؟ جیسے تم یہ کہتے ہو تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے اصول کے مطابق کہ نبی کی تعظیم شرک ہے، اور تعظیم جتنی بھی چیزیں ہیں تعظیمی اس کو تم شرک کہتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ جو اس نے کعبہ پہ اپنا سر رکھا ہے کس حیثیت سے رکھا ہے؟ کس حیثیت سے رکھا ہے؟ تو وہاں نظر نہیں آتا سجدہ روا ہے تو صرف اللہ کے لیے روا ہے۔ کعبہ پہ سجدہ کرنا ہے، ہاں کعبے کی طرف رخ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، نہ کہ کعبے کو۔ کعبہ بھی مخلوق ہے نا بھائی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بتائیے آپ لوگ کہتے ہیں عرش معلا سے بھی افضل ہے وہ جگہ جہاں حضور جلوہ فرمائے، حضور کی ساتھ عرش معلا سے بھی افضل؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کیسے؟ میں نے کہا عرش، کعبہ، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہیں، اور حضور کو سید الخلق مانتے ہو نہیں مانتے؟ جب سید الخلق ہیں تو سید الخلق ہیں وہ ہر اعتبار سے۔ تو حضرات، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے جو شاہراہ عقیدے کی بتائی ہے اسی پہ رہو۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ النبی وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ کے امام صاحب نے قرآن شریف کی تلاوت کیا۔ یہ ہم لوگوں کے ہاں بہت بڑی کمی ہے کہ جلسہ شروع ہو، میلاد شریف شروع ہو اور قرآن شریف پڑھی جاتی ہے، اس کو لوگ توجہ سے نہیں سنتے، کوئی کیئر نہیں، کچھ بھی نہیں، اور قرآن شریف پڑھنے والے کو کچھ سمجھتے بھی نہیں۔ اللہ استغفر اللہ، سوچئے اللہ کا کلام اشرف الکلام ہے، اس کی تلاوت تو جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ، سنو غور سے۔ اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ دیکھو ایک ہے، دیکھیے مفتی محب الدین صاحب بیٹھے ہیں، اچھے عربی کے اسکالر ہیں، جانتے ہیں ایک ہے استماع، ایک ہے سماع۔ سماع کے معنی سننا اور استماع کے معنی غور سے سننا۔ تو اگر قرآن میں ہوتا کہ اذا قرئ القرآن فاسمعوا، تب بھی سننا لازم ہوتا، مگر وارد رب کرا فاستمعوا، ایسے نہ سنا کرو، غور سے سنا کرو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنا کرو، غور سے سنا کرو۔ صحابہ کرام جب قرآن تو قرآن ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احادیث بیان فرماتے تھے، میرے مصطفیٰ جب لبہائے مبارک حرکت میں ہوتے تھے، میرے مصطفیٰ جب اپنے بول نبوی پیش کرتے تھے تو صحابہ اتنا گمسم بیٹھتے تھے کہ پرندے آ کر ان کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کوئی جامد شے ہے، یہ انسان نہیں، اور پرندے آ کر سر پہ بیٹھ جاتے۔ تو وہ صحابہ نبی کی تعظیم، نبی کے بول کی تعظیم میں اتنا زیادہ ایڈوانس ہوتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر
پڑھاتے بھی نہیں تھے. بیٹھے رہو تو بیٹھے رہو. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے ہاتھ یوں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے میرا ہاتھ نبی کی طرف متوجہ نہیں. کام تو ہے متوجہ مگر بولو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پہ گئے تھے تو روایت میں آتا ہے صرف کان ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ہر عضو کلام الہی سن رہا تھا. تو مجلس رسول کے سب آداب. ابھی اس دن میں نے کچھ سخت جملے کہہ دیا تھا تو بعد میں لوگ تبصرہ بھی کر رہے تھے، صاحب ڈانٹ کے گئے ہمیں. آداب سکھا رہا ہوں، میرے نہ رہنے کے بعد سوچو گے. یہ علماء اگر نہ ہوں گے نا تو یہ شاعر لوگ ایک دم سے تھیٹر کھانا بنا دیں گے. وہ تو جائز چاہتے ہیں، کیوں؟ جانتے ہیں جتنا حق کا ہوتا ہے اتنا ان کو پیسہ ملتا ہے. ہم لوگوں نے الحمدللہ حضور مفتی اعظم ہند، حضور مجاہد ملت، حضور حافظ ملت، اللہ، ان ذوات قدسیات کو اسٹیج پر دیکھا ہے. جس وقت مفتی اعظم ہند کی آمد جس جلسے میں ہوتی تھی تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شاعر سوچتے تھے کہ حضرت کی موجودگی سے پہلے پڑھ لیتے تو بڑا تھا، ورنہ کہ ٹوکے جائیں گے. ذرا سے بھی اگر ڈس بیلنس ہوتے تھے فوراً ٹوکتے تھے. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ ایک بہت بڑے مفتی تقریر کر رہے تھے تو نوجوانوں کو خطاب کر رہے تھے کہ کہنے لگے کہ نوجوانوں، مسلم بچوں، تم بڑے بد نصیب ہو کہ تمہاری راتیں تھیٹر خانے میں اور سنیما خانے میں ہوتی. مفتی اعظم ہند جلوہ فرماتے، کہا مفتی صاحب فتویٰ بھی ایسے دیتے ہوں گے آپ. کہا مسلمان اور بد نصیب، کیا کہہ دیا آپ نے مفتی صاحب؟ کم نصیب کہیے، بد نصیب مسلمان نہیں ہوتا ہے، کافر بد نصیب ہوتا ہے. مومن اگر بعمل نہیں ہوتا ہے تو کم نصیب ہوتا ہے. یہ سب اصلاح ہوتی ہے. اور آج تو ذرا سے اصلاح کر دیجئے تو غصہ، مار پیٹ میں تو ہو رہی ہے، فائٹنگ ہو رہی بات ہے. کیا کیا جائے؟ تو حضرات جلسہ میلاد میں آئیے بہت ادب کے ساتھ. ادب گاہست زیر آسماں ازرش نازک تک نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی. بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں بہت ہی مؤدب ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کو بولو غور سے سنو. ایک صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافہ میں مدینہ چھوڑ کر ویرانے میں جا کر رہنے لگے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معلوم کیا بھئی فلاں صحابی کہاں ہے، ڈھیر دن سے ملاقات نہیں ہوئی، تو لوگوں نے کہا حضور وہ تو مدینے سے باہر ویرانے میں جا کر صحرا میں رہتے ہیں. تو کہا بلواؤ. کہا نہیں آئیں گے. وہ کہا اچھا میں خود چلتا ہوں. گئے. کہا کہ کیوں بھائی؟ دنیا مدینہ شریف آتی ہے اور آپ یہاں چلے آئے ہو. کہا حضور کیا بتائیں، وہاں رہوں گا تو بال بچوں میں ان میں بڑا معاملہ ہے. میں نے سوچا کہ اب تنہائی اختیار کر لوں، خلوت میں رہوں، اور اس وقت میرا دو ہی کام ہے. کہا دو کام کیا کیا ہے؟ تو کہا ایک تو یہ ہے کہ میں کلام اللہ پڑھتا ہوں، اللہ کا کلام سنتا ہوں جو اللہ نے فرمایا اپنے بندوں. اور دوسری بات، جب دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں تو پھر نماز پڑھتے ہیں. اب یہ دو کام ہے میرا بس. اب میں چاہوں گا نہیں آبادی. حضرات قرآن جانتے ہیں، رضا فرمان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر ہم اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے خوف خدا سے چور چور لرزہ بندام کو چور چور کرتا. تو قرآن کو معمولی نہ سمجھو. روئے زمین پہ اس وقت قرآن سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کلام ہے، اس لیے اس کی قدر کیا. تو حافظ صاحب نے تلاوت کیا اور آخری یعنی جو آیت کا حصہ تھا کیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اوپنلی انیمی. دنیا میں سب سے بڑا شیطان انسان کا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن بولو کوئی نہیں. حد یہ ہے کہ آپ دیکھیے اور بھی مخلوق کی پیدائش ہوتی ہے، اور بھی مخلوق کے بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر کسی بھی مخلوق کا بچہ ہوتا ہے؟ کسی بھی مخلوق کا بچہ نہیں ہوتا. جتنے جانور ہیں سب کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بہت کبھی نہیں روتے ہیں. پر انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. کیوں روتا جانتے ہیں؟ سائنس بہت تلاش کر رہی ہے مگر نہیں پاتی ہے، مگر مصطفیٰ نے سب بتا دیا. بچہ روتا کیوں ہے؟ اصل میں شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آدم کی اولاد پیدا ہوتا ہے تو کونچے مارتا ہے. اتنا بڑا دشمن بچے سے دشمنی ہے. اسے کوچا مارتا ہے، اس کے پیٹ میں کوچا مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے بچہ. اتنا بڑا دشمن ہے شیطان. آپ کے وجود سے نفرت ہے اسے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا شیطان بھی جا رہا ہے. آپ نے بلایا تار بنا، ادھر آ. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے کام سے جا رہے ہیں. کہا کیا لیا ہے ہاتھ میں؟ تو کہا یہ جو ہے راکھ ہے. اور کہا یہ کیا ہے بائیں ہاتھ میں؟ کہا یہ شہد ہے. کہا کیا کرتا ہے اس کو؟ کہا یہ راکھ جو ہے نا، یتیم بچہ جو بہت بھولا بھالا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور یتیمی کا داغ مگر اس کے جسم پہ ہوتا ہے، اس کا بھولا پن، پھر یتیمی مزید. تو جب کوئی شخص اس سے محبت شفقت اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو میں اس کے گال پہ یہی راکھی لگا دیتا ہوں تاکہ بدصورتی آ جائے، کوئی شخص اس سے شفقت سے پیش نہ آئے. اتنا بڑا دشمن ہے شیطان. اب کہا یہ کیا ہے؟ یہ شہد کیا کرتا ہے رے تو؟ تو کہا جب کوئی غیبت کسی کی کرتا ہے تو میں غیبت کرنے والے کے ہونٹ پہ لگاتا رہتا ہوں، مزہ ملتا ہے، تاکہ خوب لمبی داستان سناتا ہے. اتنا بڑا دشمن ہے شیطان. حضرات یہ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا چلو آج اسی پہ تقریر کرتے ہیں. ابھی اگر تقریر کی جائے بہت لمبی، ابھی مفتی صاحب کی تقریر ہونا ہے اور ٹھنڈک بھی ہو رہی ہے. آج اس وقت شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے. بہت سے بچے ہمارے علماء سے کوئی رابطہ رکھنے نہیں چاہتے، اور اس زوم میں ہے کہ ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے اور ساری معلومات کا ذخیرہ جو ہے نیٹ پہ موجود ہے. ہم کو جو بھی معلوم کرنا ہے کلک دبائیں گے، معلوم کر لیں گے. جانتے ہو کیا نیٹ پر صرف اہل سنت والجماعت ہی کی مضامین ہیں؟ ہر فرقے کے 73 فرقے کے ہیں، اور سب نے اپنا اپنا ڈالا ہے، اور کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہ فلاں کا مسلک ہے، فلاں کا مسلک ہے، فلاں مسلک ہے. اور آپ ہر چیز کا جواب وہیں سے لیتے ہو. معلوم نہیں وہ قادیانی ہے کہ دیوبندی ہے کہ رافضی ہے کہ خارجی ہے، کس کا ہے مضمون آپ پڑھ کر کے اور اسی کو عقیدہ بنا لے رہے. تو یہاں کیا ہے دیکھیں کہ شیطان آپ سے دشمنی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کیا
اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے، فون میں سب کچھ ہے، نیٹ میں سب کچھ موجود ہے. کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی حافظ کے پاس، کسی قاری کے پاس، کسی دینی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ یہی. تو یہ بھی شیطان کی بولو دشمنی ہے. کیا شیطان کی کیا ہے؟ یہ دشمنی ہے. لہذا خبردار، اپنے طور پر آپ اگر بائی دا وے نیٹ سے اگر آپ کچھ نکال بھی لیں تو جو علماء ہوں ان سے جا کر اس کا کلیئرنس لینا چاہیے کہ آیا یہ مضمون صحیح ہے یا غلط. اور اتنے سائنٹیفک انداز میں اغیار بیان کر رہے ہیں اپنے بدعقیدگی کو، چونکہ آج جو میتھڈ آپ ایجوکیشن ہے، جو تعلیم کا جو میتھڈ ہے، انہوں نے اس کو پڑھ لیا ہے. اور ایک دم میتھڈ آپ ایجوکیشن جو اس وقت کالج یونیورسٹی میں رائج ہے اس کے مطابق وہ بنا رہے ہیں. جس کو جیسے کہ آپ شکار کرنے جاتے ہو مچھلی کا، تو مچھلی کی پسند کانٹے میں لگاتے ہو جلد سے جلد پکڑ لے، ویسے میتھڈ عقیدہ صحیح نہیں ہے، مضمون صحیح نہیں ہے، میتھڈ وہی استعمال کر رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد اس کو اخذ کر لیں. اس لیے گمراہی بہت پھیل رہی ہے، اس نیٹ سے بھی بہت گمراہی پھیل رہی ہے. لہذا خبردار، کبھی بھی نیٹ کے سہارے آپ عقیدہ نہیں رکھیے گا. اگر کچھ بھی آپ نیٹ میں معلوم کرتے ہیں تو آپ اپنے علماء سے بولیے، کلیئرنس لیں، اس کی تصحیح کریں، اس کو معلوم کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ورنہ آپ اسی عقیدے پہ مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. سمجھ لیجیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل بھی کیا، مشقت بھی جھیلا، پھر بھی جہنم میں جا رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ہم نے اسلام پر عمل کیا، اور یعنی اسلام کے خلاف، عقیدے کے خلاف، عقیدے قرآن و سنت کے خلاف. آج جناب ذاکر نائک صاحب ایک نکلے، وہ بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، مگر کسی کی تربیت بھی ہوتی ہے. ہزاروں کا مجمع ہے، کلمہ پڑھا دیا، سمجھتے ہیں ہم نے مسلمان بنا لیا. اقبال نے بڑی پتے کے بعد کہ خرد نے پڑھ جو لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا دل و دماغ مسلمان نہیں، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا مطلب؟ دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی ہونا چاہیے مسلمان. اور ذاکر نائک صاحب صرف دماغ کی بنیاد پر خدا کا ولا وجود تو ذہن میں اتارتے ہیں، مگر خدا کو کیسے مانا جائے کیا یہ بھی بتاتے ہیں؟ کیا یہ بھی بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے. اب کیسے مانے گا؟ اب آپ دیکھیے، آپ بہت سے دھرم ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے معبد کا نام ایشوری دھام رکھا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک کی یہاں پوجا ہوتی ہے. کیا آپ صحیح مانیں گے اس کو؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا معبود ہے اور طریقے عبادت بتانے والا اس کا محبوب ہے. جو اس کا محبوب بتائے اسی طریقے پہ جو عبادت ہوتی ہے وہی عبادت خدا ہوتی ہے. ورنہ جناب والا وہ کفر اور شرک پر مشتمل ہوتی ہے، اگرچہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے. اس لیے بہت ہی ہوشیاری کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت زور دیتے ہیں صلح کلیت سے بچو. اسی لیے سب سے تعلق نہ رکھو ورنہ بدعقیدہ ہو جاؤ. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ صحیحہ کہاں ہے، اس کو اختیار کیا جائے. اب آپ بتائیے، ابھی میں نے بتایا کہ شاعر مشرق نے کیا کہا ہے؟ خرد نے پڑھ جو لیا لا الہ تو کیا حاصل، کہہ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو جب تک دل و دماغ مسلمان نہیں بنے. دل و دماغ کہاں بنتا ہے؟ اس
کو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اسے چھوڑ دی. بھئی ایک ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں لے گیا اور اس کے بعد آپریشن کر دیا, چھوڑ دیا, نہ مرہم کر رہا ہے, نہ پٹی کر رہا ہے, نہ دوا دے رہا ہے, تو مر جائے گا. تو مریض تو مر جائے گا نا. یہی حال ان کا بھی جناب کا ہے. سن لو, آج عقیدہ توحید پر وہابی, نجدی, دیوبندی بہت زور دیتا ہے. عقیدہ توحید, عقیدہ توحید. حد یہ کہ مومن بھی نہیں کہتا, موحد کہتا ہے. حد موحد کا مطلب ایک خدا کو ماننا. اور سن لو, ایک بھی حدیث کوئی نہیں دکھلا سکتا ہے, ایک بھی حدیث کوئی شخص نہیں دکھلا سکتا ہے کہ کسی بھی شخص جو مکہ یا مدینے کا ایمان لایا ہو, صحابی بنا ہو, اور وہ ڈائریکٹ توحید سے ایمان لایا ہو. کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. چیلنج. ابھی غازی پور میری تقریر ہوئی اور 95% نجدی لوگ بولے غیر مقلد تھے. میں نے تقریر کیا, میں نے کہا کوئی نہیں دکھا سکتا, ایک بھی دکھا دے کہ توحید کو پہلے مانا ہو پھر مومن ہوا ہو. پہلے رسالت کو مانا ہے تب مومن ہوا. پہلے بولو رسالت کو مانا ہے, پہلے رسالت. ورنہ توحید کو تو بہت سے لوگ ماننے والے تھے, بہت سے لوگ توحید کا نغمہ گانے والے تھے, مگر وہ تو توحید یہ بھی سمجھتے تھے کہ خدا کے ساتھ ساتھ ان معبودان نے باطل کو بھی پوجا جائے, اس کو بھی نام توحید سمجھتے تھے. اور مصطفیٰ آئے تو مصطفیٰ نے کہا نہیں, خالص توحید جو تمہیں ملے گی تو اتباع رسالت میں آپ سے ملے گی. جب تک حضور کی اتباع نہیں کرو گے توحید خالص آپ کو نہیں ملے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل هو اللہ احد. اے نبی تم فرماؤ وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. حالانکہ اللہ ایک ہے, خود ہی کہہ دیتا انا اللہ احد, میں اللہ ہوں, میں ایک ہوں. اللہ تعالیٰ اسے کہہ دیتا. مگر نہیں, اگر خدا ایسا کہا ہوتا نا تو آج وہابیوں کو موقع مل جاتا کہ بس رسول کی کوئی ضرورت نہیں. اور خدا نے کہا نہیں نہیں, بغیر رسول کے رسالت کے معنی میری توحید کمپلیٹ نہیں. مجھے ماننا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ایک بات سنو, قرآن کریم میں 38 آیتیں اطاعت کے تعلق سے. کتنی؟ 38 آیتیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا. 20 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کی بھی اطاعت کا حکم ہے اور رسول کی بھی اطاعت کا ہے. اور ایک آیت تو ایسی ہے کہ قسم خدا کی جان ایمان ہے. بھائی کیا جانتے ہیں؟ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ, اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تحقیق کی اللہ کا اطاعت گزار ہو گیا. اللہ کا اطاعت گزار ہو گیا. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, دیکھیے یوتی مظاہرہ ہے, اس میں دو زمانہ, حال اور آنے والا, پرزینٹ اور فیوچر. زمانہ ٹینس پایا جاتا ہے, اور عطا ماضی ہے جو گزرا ہوا زمانہ ہے. محبوب کی اطاعت کو حال اور مستقبل سے بیان کرتا ہے اور اپنی اطاعت کو ماضی سے تعبیر کرتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں میرے محبوب کی اطاعت, کریں گے میرے محبوب کی اطاعت, ان سب کا نام خدا کے یہاں پہلے سے ثبت ہو چکا ہے کہ سب اللہ کے اطاعت گزار ہو چکے ہیں. اللہ کے اطاعت گزار ہو چکے ہیں سب. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اتنی یہ سب وہابیوں کو نظر نہیں آتی حدیث پر, آیت نظر نہیں آتی. افسوس ہوتا ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا 38 آیت ہیں اطاعت کی تعلق سے, اور کسی کو یقین نہ ہو تو وہ جو فہرست ہے آیات کریمہ تم دیکھ لیں, اس کو انڈیکس ہے 38 آیت ہے.
تو 20 آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اپنی بھی اطاعت کا حکم دیا اور اپنے رسول کی بھی اطاعت کا، مگر 18 آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے اپنا نام لیا ہی نہیں، صرف اپنے رسول کے نام لیا ہے۔ میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ سوچیے میرے رسول کی، اور ایک آیت ایسی نہیں ہے قرآن میں جس میں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو، ایک بھی آیت ایسی یہ اللہ تعالیٰ نے بولی صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو، مگر اپنے رسول کے لیے 18 آیت رکھا ہے کہ اپنا نام نہیں لیا اپنے محبوب۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کا ہو گیا تو بس میرا ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، ایک وصولی طور پر یہ آیت آ گئی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم دائم رکھے۔ اور اب عقیدہ اہل سنت، آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گیا؟ کچھ لوگ تو اتنے بڑے بیوقوف ہیں، کہتے ہیں مسلک تو 4 ہیں، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ پاگل لوگ ہیں سب، پڑھے لکھے معنی کیا پڑھے ہیں؟ ارے بھئی فقہی مسلک ہے وہ، یہاں عقیدے کا معاملہ علم کلام سے تعلق رکھتی ہے بات۔ تو حضرات دیکھو، جب التباس ہوتا ہے، بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی مفتی صاحب تقریر آپ سنیے گا اور بہت بیٹھیے گا قاعدے سے، اچھی تقریر کرتے ہیں مفتی صاحب۔ دیکھیے جب التباس ہوتا ہے، اشتباہ ہوتا ہے، کہیں آمیزش کا جب خطرہ ہوتا ہے تو امتیازی لفظ بولے جاتے ہیں۔ جیسے میں حج پہ گیا تو مکہ شریف، مدینہ شریف، عرفات، مزدلفہ، منی، عرفات میں تو سب اکٹھا ہے، پوری دنیا کے لوگ، انٹروڈکشن ہوتا تھا۔ آپ ایشیا کے ہیں کہ یورپ کے ہیں؟ ایشیا کے ہیں۔ اچھا ایشیا کے ہیں تو آپ کس ملک کے ہیں؟ ہندوستان کے ہیں کہ پاکستان کے، بنگلہ دیش کے ہیں، کہاں کے ہیں؟ افغانستان، ہندوستان۔ جب ہندوستان کے ہیں تو آپ کس صوبے کے ہیں؟ اتر پردیش کا۔ پھر اتر پردیش کے ہیں تو کس ضلع کے ہیں؟ سلطان پور کا۔ پھر سلطان پور کے ہیں تو پھر کس گاؤں کے ہیں؟ ڈھا فیروز پور کا۔ اب آپ بتائیے کہ ہم چلے ایشیا سے اور پہنچ گئے ڈھا فیروز پور، بولو یہ ہم نے کیوں نام بدلا؟ بولو ضرورت پڑی نا تب پڑا، جب التباس ہوا، اشتباہ ہوا تو ہم بدلتے گئے۔ یہی حال جب تک جناب والا یعنی بدعقیدہ لوگ نہیں تھے، صرف مسلمین کہا جاتا تھا، مسلمین، هو الذی سماکم المسلمین، اللہ والذی سماکم المسلمین، اللہ وہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے ہمارا نام تو مسلمان ہے، یہ اہل سنت، یہ فلاں، یہ دھماکہ، قرآن میں ہے ہمارا نام مسلمان۔ تو میں نے کہا میں نے کہا جب بدعقیدگی آئی تو پھر ڈیوائیڈیشن ہوا، بٹنے گئے، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، اور جب آج شیعہ اور سننے کے بعد پھر اور جب سنی میں بھی سنی پیدا ہونے لگے، اب نام بدلتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کسی کو خراب لگتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نہ کہا جائے تو وہ اہل سنت جو پیور اہل سنت وہی ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت میں ہیں، وہ جو جناب والا ان پیور ہیں، جو ملاوٹی ہیں، وہ اپنے کو اہل سنت کہنا چھوڑ دیں تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہنا چھوڑ دیں گے، وہی پرانا نام ہم بھی کہیں گے۔ آپ دیکھیے ایک پہلے جو ہے دیسی گھی ہوتا بکتا تھا تو وہاں لکھا رہتا تھا گھی کی دکان، جب ڈالڈا آیا تو اس میں لکھا کہ دیسی گھی کی دکان، جب ملاوٹ ہونے لگی تو کہا خالص دیسی گھی کی دکان۔ اللہ نام بدلتا رہتا ہے، اللہ جہاں آمیزش ہوتی ہے وہاں نام بدلتا رہتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ کو تکلیف ہے محترم ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے تو آپ اہل سنت کہنا چھوڑ دیجئے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہنا چھوڑ دیں گے، ہم آ جائیں گے اپنے پرانے ڈھرے پہ۔ اور ہم اگر کہہ رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کہیں گے تو تمہارے ساتھ ہماری آمیزش ہو جائے گی۔ وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے جو رسول اللہ کی توہین بھی کر رہا ہے،
تو ایسی صورت میں التباس ہو جائے گا، معلوم نہیں کدھر والے اہل سنت ہیں، تو ہم بتاتے نہیں ہم ادھر والے اہل سنت نہیں ہیں، ہم توہین والے اہل سنت نہیں، ہم تعظیم والے اہل سنت ہے، اور تعظیم والا اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں آپ اس کو سمجھیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، جو بھی آپ کو پریشان کرے تو آپ یہی جواب دیجئے گا، وہ کہے گا مسلمان ہیں، مسلمان کہنا چاہیے اور سب چکر میں ہی پڑھنا چاہیے، کہہ دیجئے ہاں صحابہ نے اپنے آپ مسلمان ہی کہا تھا، مگر جب صحابہ کے بعد جب اختلافات ہوئے تو نام بدل گیا، پھر بدل گیا، پھر بدل گیا، بدل گیا۔ اگر آج بھی ویسے ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ قرآن پر اور حدیث پر صحیح عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، اپنے آپ مسلمان کہنا چھوڑ دیں تو ہم سب چھوڑ چھاڑ کے مسلمان اپنے آپ کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، شیطان کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ شعور بخشے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں اور اس کی قدر کریں جس سے ہمارا عقیدہ محفوظ ہے۔ اللہ تبارک تعالی جناب مرحوم حافظ نجیب اللہ انصاری صاحب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آج کی تاریخ جو ہے 20 دسمبر 2020 کو جو ہے آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ پہ انہیں جنت عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے صراط مستقیم پہ گامزن رکھے اور اپنے ماں باپ ماں کی خدمت کی اور توفیق عطا فرمائے، اور باپ کے لیے صالح ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ باللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔